ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس میں بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں پر ایمان لائیں، جو اللہ کی باتوں پر عمل کریں، پہلے جانیں پھر اس کو مانیں۔ تو فرمایا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وبشر، آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ بشر مانے بشارت، خوشخبری، اچھی خبر۔ آپ ان لوگوں کو اچھی خبر سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے۔ کون لوگ؟ آمنو، جو لوگ اللہ کی باتوں پر ایمان لائیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں، کتاب میں جتنی باتیں ہیں سب پر ایمان لائیں۔ آمنو، جو ایمانیات ہیں، خاص طور سے کون ہے ایمانیات بھائی؟ سب سے پہلے ایمانیات میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان۔ اللہ اور بندے کے درمیان 2 رسول ہیں۔ کتنے رسول ہیں؟ 2 رسول۔ رسول کے معنی پیغام لانے والا، عربی زبان میں رسول کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیغام لانے والا۔ فارسی میں کہتے ہیں پیغام بر، جس کو جلدی سے پیغمبر کہہ دیتے ہیں، وہ ہے پیغام بر۔ بر معنی لے جانے والا، پیغام جانتے ہی ہیں، پیغام بر، پیغام لے جانے والا۔ تو اللہ اور بندوں کے درمیان 2 رسول ہیں۔ نمبر 1 جبریل، جبریل لوح محفوظ سے لیتے ہیں اللہ کی باتوں، اور وہاں سے لے کر کہاں آتے ہیں؟ جو یہاں رسول منتخب ہوتا ہے انسانوں میں، اس کے پاس لے کر آئیں، وہ دوسرا رسول ہے زمین میں۔ پھر اس کے بعد وہ رسول جو زمین میں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے جو نبی آئے، پیغمبر آئے، ان کا کام ہوتا ہے اللہ کے پیغام کو دوسرے بندوں تک پہنچانا۔ دونوں کو اللہ نے قرآن میں رسول کہا ہے۔ فرمایا
انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن رسول کا قول ہے، رسول کا بول ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کا جو رسول ہے فرشتہ جبریل، وہ اسے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ ایک رسول تو جبریل ہے، ان کو بھی قرآن میں رسول کہا۔ پھر ان کی صفات بیان کی، ذی قوہ، بہت قوت والا ہے وہ رسول یعنی جبریل، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک بہت اونچا مقام ہے جبریل کا، تمام فرشتوں کے سردار ہے، مطاع ہیں، باقی سب مطیع ہیں۔ ثم امین، وہاں کا امانت دار ہے جبریل، سب سے امین ہے۔ اور دوسرا رسول کون؟ جو زمین میں انسانوں میں ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ نے کہا انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن رسول کا قول ہے، رسول کے زبان سے پہلے ادا کروایا گیا جبریل کے بعد۔ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، وما هو بقول کاہن، کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، وما هو بقول شاعر انہ لقول رسول کریم۔ اور بہرحال کئی صفات ہیں ان کی وہاں۔ تو بہرحال اللہ پر ایمان لانے کے بعد کس پر ایمان؟ فرشتوں پر ایمان، وہ بھی اللہ کا رسول۔ نمبر 3، پھر کس پر ایمان؟ رسول پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یعنی جو انسانوں میں رسول اللہ نے بنائے ہیں ان پر بھی ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ پھر اس کے بعد کتابوں پر ایمان، اللہ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں سب پر ایمان۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر کس پر ایمان بھائی؟ آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ ہے آمنو۔ تو فرمایا گیا آپ خوشخبری سنا دیجئے، بشر، خوشخبری سنا دیجئے۔ اچھا، ابھی نماز میں بھی خوشخبری ہی کی آیت گزری ہے، الحمدللہ۔ دیکھیے وہاں بھی بہت عام آیا تھا، بشر بھی مجھے یاد آیا، تو وہ بھی سن لیں، جو ابھی نماز میں پڑھ رہا تھا میں۔ 11واں پارے سورہ یونس، سورہ نمبر 10 پارہ 11۔ کل کئی آیتیں آپ سورہ یونس کی دیکھ چکے ہیں، جہاں سے سورہ شروع ہوتی ہے پارہ 11 میں، سورہ نمبر 10 سورہ یونس۔ فرمایا الف لام را، اس کے معنی تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیت ہے۔ اللہ نے حکیم کس کو کہا؟ قرآن کو۔ قرآن کو کیا کہا؟ کتاب حکیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہاں کتاب حکیم ہے، وہاں قرآن حکیم، اور واضح کر دیا۔ سورج جہاں شروع ہوتی ہے، سورہ نمبر 10۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، حکمت والی کتاب کی آیتیں، حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کی حکمتوں کو سننے والا جاننے والا کوئی نہیں، ورنہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، یہی ہے کتاب حکمت حکیم۔ آگے فرمایا اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہو گیا اس بات پر کہ اوحینا الی رجل منہم، کہ انہی میں سے ایک رجل، ایک انسان کی طرف ہم نے وحی بھیج دیا۔ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازاروں میں چلتے بھی ہیں، اور رسالت اور نبوت کا دعویٰ بھی کر دیے ہیں، ہم ہی جیسے تو ہیں، ساری ضرورتیں تو آپ کی ویسے ہی ہیں، آپ رسول کیسے ہو گئے؟ اسی کو فرمایا ان کو تعجب ہو گیا کہ ہم نے ایک رجل، ایک انسان کو وحی بھیجنا شروع کر دیا لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ کس لیے وحی کیا ہے ہم نے؟ نمبر 1، ان انذر الناس، کہ یہ رجل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو ہوشیار کر دے، ڈرا دے، اللہ کا پروگرام سمجھا دے، بتا دے۔ ان انذر الناس، لوگوں کو انذار کر دے۔ انذار مانے بھائی ڈرانا، ہوشیار کرنا، آگاہ کرنا، جو مرنے کے بعد چیزیں ہونے والی ہیں، مرنے سے پہلے ہی اسی زندگی میں ان تمام چیزوں سے ہوشیار کرنا، یہ ہے انذار، ان انذر الناس۔ نمبر 2 جو مجھے سنانا تھا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت دے دیں، خوشخبری بھی سنا دیں، کس کو؟ ایمان والوں کو، جو اس کو مانے، وحی کو مانے۔ بات وحی ہی کی چل رہی نا، وحی کو جو مانے ان کے لیے خوشخبری بھی سنا دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت بلند مرتبہ، یعنی جنت۔ قدم صدق مانے جنت، بلند مرتبہ، اعلیٰ درجے کی جگہ۔ لیکن کافروں نے قرآن سن کر کیا کہا بھائی؟ مان لیا؟ نہیں، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین،
وہ کہنے لگے بھائی یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کھلا ہوا جادو ہے، ساحر۔ یہ محمد ساحر ہیں اور ان کا جو کلام ہے نا وہ جادو ہے، ہم لوگ بنا ہی نہیں پاتے اس طرح۔ بہت فصیح و بلیغ لوگ تھے نا، چیلنج تھا ایک صورت لے آؤ، بات تو اسی کی چل رہی تھی، لیکن ایک صورت بھی نہیں لائے تو آخر میں کیا کہہ دیا لوگوں کو؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جادو ہے تو جادو تو ہر زمانے میں ہوتا ہے، تو جادو کے پیچھے مت چلو، تم اپنے آباء و اجداد کی باتوں پر عمل کرتے رہو۔ یہ جادوئی کلام ہے، یقیناً کوئی نہیں بنا پا رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی پڑھنے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اپنی عوام کو لوگوں نے، جو سردار لوگ تھے، تسلی دے دیا کہ ساحر مبین ہے، ہنگارہ۔ اچھا، ایک آیت بہت اہم سورہ زمر کی ہے، میں چاہتا ہوں اسے بھی دیکھ لیں، بہت اہم ہے۔ سورہ زمر یہ پارہ 23 میں آتی ہے، سورہ نمبر 39 ہے اور آیت نمبر 17 ہے۔ فرمایا آیت نمبر 17 سورہ نمبر 39 1 کم 40 اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، سورہ زمر۔ فرمایا فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ بات چل رہی تھی، آج گفتگو ہے وبشر الذین آمنوا سے، تو یہ بشارت میں ایک دو جگہ دکھا رہا ہوں آپ۔ فبشر عباد آیت نمبر 17، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کن بندوں کو خوشخبری سنانا ہے بھائی؟ الذین یستمعون القول، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو میری بات کو غور سے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات ہی چل رہی تھی قرآن کے بھائی شروع سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، گفتگو وہی چل رہی ہے۔ کل آیا تھا اعدت للکافرین، جو اس بات کو نہیں مانتے ہیں، نہیں خاطر میں لاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، انہی کے لیے جہنم تیار ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وبشر الذین، بشارت ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے، آمنو، جو اس بات کو، اس کی تمام باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں۔ اسی کو فرمایا فبشر عباد، مل گئے بھائی؟ خوشخبری سنا دیجیے پیغمبر، عباد مانے عبادی، میرے بندوں کو۔ کون سے بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، وہ میرے بندے جو، استماع مانے غور سے سننا، جو میرے قول کو، میری باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سب سے پہلا مرحلہ تو کیا آئے گا بھائی؟ سننے کا آئے گا نا۔ یہی تو کام شیطان نہیں کرنے دیتا، کہتا دیکھو سننا ہی تمہیں نہیں ہے، بات کو سننا ہی نہیں ہے۔ یہی تو کافر کہا کرتے تھے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر کہتے تھے دیکھو محمد کی بات اور یہ قرآن ان کا سنا ہی مت کرو۔ سو کی سیدھی بات، سنو گے تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا، سنو گے تو پھنسو گے وہاں، اس لیے سننا ہی نہیں ہے تمہیں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے سنو، سب سے پہلے تو کان ڈالو، او القى السمع وهو شہید، حاضر ہو کر، حاضر دماغ ہو کر سنو بات کو پہلے۔ اور سننے پر اللہ نے کہا تم پر ہم رحم کریں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جانے لگے، کافروں سے بھی کہا جا رہا ہے جب قرآن پڑھا جانے لگے تو غور سے سنا کرو، سب سے پہلی چیز تو سنا کرو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، بیچ میں بولا نہ کرو۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ سبحان اللہ، پہلا مرحلہ تو سننے کا ہے۔ فرمایا میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یستمعون القول، جو بات کو پہلے غور سے سنتے ہیں۔ کس کی بات کو؟ اللہ کی بات۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، خالی سننا ہی نہیں ہے بلکہ اس حسین ترین بات کی اتباع کرتے ہیں۔ اس حسین ترین بات کی کیا کرتے ہیں؟ اتباع بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو کیا کہا؟ حسین ترین بات ہے۔ آگے ہی آیت میں اس کی وضاحت کی، احسنہ کی، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے حسین ترین، خوبصورت ترین حدیث اور بات اتاری ہے۔ اگلی آیت ہی میں ہے یہ بات، یہی ہے آیت نمبر 23 میں، ورق پلٹیں گے، آیت نمبر 23 میں ہے یہ بات۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے حسین ترین، بہت ہی خوبصورت بات اتاری ہے، حدیث اتاری ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً، کتابی شکل میں،
اور ایک جگہ حکم دیتے ہوئے اسی صورت میں نے کہا تھا کہ سورہ زمر ہے، سورہ یونس ہے، ان صورتوں میں قرآن کا تعارف زیادہ ہے۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، لوگو یہ اللہ کے احکامات ہیں، اسی کا نام عبادت ہے۔ انہی باتوں کے سننے اور اس پر عمل کرنے کا نام کیا ہے بھائی؟ عبادت، اسی کا نام ہے۔ اللہ کی باتوں کو سنو اور اللہ کی باتوں پر عمل کرو۔ فرمایا وَاتَّبِعُوا، لوگو اتباع کرو، پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم، اس خوبصورت اور حسین ترین بات کی اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی۔ اس آیت کو یاد کر لیجئے، کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاتَّبِعُوا، اتباع کرو، پیروی کرو، کس کی؟ احسن ما، اس حسین ترین اور خوبصورت ترین بات کی اتباع کرو جو تمہاری طرف، تم سب کی طرف، جمع کی ضمیر، تم سب کی طرف، جتنے بھی انسان ہیں سب کی طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، اس کو، اس کے پیچھے چلو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب دھم کے، اچانک، بغتہ مانے اچانک، اچانک موت آ جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تم تو حساب لگائے بیٹھے ہوئے ہو کہ ابھی تو مضبوط ہیں، ابھی تو ہم رہیں گے، ابھی تو بہت سارے بوڑھے ہیں گاؤں کے، جائیں گے تب میرا نمبر آئے گا، لیکن اچانک شعور بھی نہیں ہوگا، چلے جاؤ، موقع نہیں ملے گا۔ وَأَنْتُمْ، کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ کیسے موت آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، واقعی میں ہمیں کیا شعور ہے بھائی موت کا؟ موت کا مزہ ہم نے چکھا ہے؟ موت کا مزہ تو ایک ہی مرتبہ چکھتا ہے آدمی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس کو موت کا مزہ ذائقہ چکھنا ہے، ابھی نہیں چکھا ہے ہم نے۔ ان تقول نفس یا حسرتا، تو پھر کوئی انسان پھر کہنے لگے گا، جب آئے گی موت نا تو کیا کہے گا معلوم ہے؟ اگر اس پر عمل نہیں کیا ہے اچھے ڈھنگ سے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ مرنے کے بعد ہم کیا جانیں گے؟ مرتے وقت کیا ہمیں کہنا ہے وہ ہم کیا جانیں گے؟ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ ان تقولا، کوئی نفس کہے گا پھر اس وقت، کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے اللہ کی جناب میں اور اللہ کی عبادت میں، جنب اللہ کا ترجمہ کر لیں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حق میں نے بہت کوتاہی کی، یعنی اللہ کے قرآن پہ عمل کرنے میں، اللہ کی بات میں نے کیا کی ہے؟ بہت کوتاہی کی ہے۔ لیکن یہ ظاہر کب ہوگا؟ مرتے وقت ہوگا۔ جو چیز مرتے وقت ہم کہیں گے وہ اللہ ہمیں آج ہی بتا دے رہے ہیں اسی زندگی میں، یہ کہو گے، اگر اس پر عمل نہیں کیا ہے اچھے ڈھنگ سے تو یہ کہو گے، افسوس کرو گے۔ ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے اللہ کے حق میں، یعنی قرآن کے بارے میں، سارے مفسرین لکھا ہے یعنی قرآن کے بارے میں نے بہت کوتاہی کی، یہ کہو گے تو۔ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کوتاہی ہی نہیں کی تھی بلکہ بسا اوقات تو مذاق اڑاتا تھا قرآن۔ ساخر مانے مذاق اڑانے والا، میں ان میں سے بھی تھا جو کبھی کبھار قرآن کا کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، ایسی الٹی سیدھے باتیں بھی کہہ دیتے، ان میں سے تھا میں، افسوس کرو گے۔ آگے کیا فرمایا؟ او تقول، یا یہ کہو گے، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا۔ تو بھائی اللہ نے تو ہدایت دے رکھی ہے، پورا قرآن ہی اللہ ہی کی تو ہدایت ہے، تم کہاں آ رہے ہو؟ اپنے اختیار کو تو استعمال کرو یہاں۔ او تقول، یا یہ کہو گے، یعنی چند باتیں کہو گے تم، یا یہ کہو گے، یا یہ کہو گے، یا یہ کہو گے، یا یہ بھی کہو گے، حین تر العذاب، جب عذاب کو دیکھے گا انسان، لو ان لی کرہ، اگر دوبارہ مجھے دنیا میں جانا ہو جاتا تو فاکون من المحسنین، تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، بلا، کیوں نہیں جناب، ساری ہی باتیں ہم نے دے دی تھی، ہدایت بھی دے دی تھی، ہماری زندگی بھی دی تھی کہ دوبارہ آنے کی تمنا کرنے کی ضرورت ہے، لمبی زندگی دی تھی میں نے، بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، میری باتیں تجھ تک پہنچ چکی تھیں، میری باتیں، میری آیتیں تجھ تک پہنچ چکی تھیں، قد جاءت کا آیاتی، تو نے کیا کیا؟ فکذبت بہا، اس کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، خاطر میں نہیں لائے، اعراض کیا، واستکبرت، اور تکبر دکھایا، قرآن کے مقابلے میں کیا دکھایا؟ واستکبرت، تکبر دکھا، اکڑ دکھا رہے تھے، واستکبرت
وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور منکروں میں سے ہو گئے، انکاریوں میں سے ہو گئے، نہ ماننے والوں میں سے ہو گئے۔ اچھا بارہ، اب آ جائے پہلے ہی بارے میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی اللہ کی بات پر، یستمعون القول، اللہ کی بات کو غور سے سنا انہوں نے، پھر اس کی اتباع کی اچھے ڈھنگ سے۔ اور خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے بھائی، جہاں بھی ایمان آئے گا وہاں اعمال صالحہ، صحیح عمل بھی کرو، خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، بہترین عمل بھی کیا، اس کے مطابق عمل بھی کیا ہو۔ کوئی آدمی بہترین عمل کرے لیکن ایمان نہ لائے، وہ بھی کارآمد نہیں۔ اعمال بغیر ایمان کے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ بتائیے، بہت سے کافر ہیں جو روزہ بھی رکھ لیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور بھی نیک عمل کر لیتے ہیں، جو یہ مسلمان کو دیکھ کر کیا ان کے کسی بھی عمل کا، نیک عمل کا ان کو بدلہ ملے گا بھائی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اور اگر ایمان ہے، اقراری ہیں لا الہ الا اللہ کے، توحید کو مانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو اعمال بتائے گئے ہیں اسلامی وہ نہیں کرتے، تب بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دونوں لازم ہیں، دونوں ایک ہی سکے کے گویا دو رخ ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ خوشخبری سنائیے اے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے، پھر کیا کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال کیے، جو اسلامی اعمال ہیں وہ اعمال بھی کیے۔ کس بات کی خوشخبری سنانا ہے؟ ان لہم، اس بات کی خوشخبری سنائیے کہ ان لہم جنات، کہ ایسے لوگوں کے لیے ہر طرح کے باغ و بہار ہے۔ جنات جمع ہے جنت کی، ایک جنت نہیں ہے، بہت ساری جنتیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ سورہ رحمان میں تو 4 جنتیں ہیں نا متقیوں کے لیے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے یہاں ڈر جاتے ہیں، اللہ سے بغیر دیکھے اللہ سے ڈر گئے اور اس کی باتوں پر عمل کیا تو ڈبل جنت ہے ان کے لیے۔ اس دنیا سے نہ جانے کتنی بڑی جنت ہوگی، ایک جنت بھائی، ڈبل جنت ہے۔ اور آگے اللہ نے سورہ رحمان یہ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی ہیں، یعنی کتنی ہو گئی پھر؟ 4 جنتیں، اسی لیے جمع لائے ہیں جنات۔ یہ جنات کا ترجمہ کر رہا ہوں دوسری جگہ سے۔ فرمایا کہ ان لہم، خوشخبری سنا دیجئے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کہ ان کے لیے جنات ہیں، جنت نہیں جنات ہیں، ہر طرح کے باغ و بہار ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، جنتیں بھی ایسی ہوں گی جس کے نیچے ہر طرح کی ہر دم رواں نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدی، کس طرح کی نہریں؟ وہ اللہ نے تفصیل سے بیان کی ہے سورہ محمد میں، سورہ محمد پارہ 26 میں اللہ نے تفصیل سے بیان کی وہ نہریں کون ہوگی۔ میرے خیال سے آج آپ دیکھ ہی لیں کہ وہ نہریں کون ہوگی۔ 4 نہروں کا تذکرہ جو ایک ساتھ کیا ہے سورہ محمد پارہ 26 میں، سورہ نمبر 47 دیکھ لیجئے، بہت اہم ہے یہ جنت ہے۔ ویسے ہی آپ سنتے ہیں ہمیشہ، خود دیکھیں اپنے آنکھ سے قرآن میں کہاں ہے یہ 6 نہروں کا، 4 نہروں کا تذکرہ ایک ساتھ، اور جو نہریں سورہ دہر میں ہیں وہ الگ رہیں۔ کچھ نہریں ایسی ہوں گی جن کا کنٹرول آپ کے دماغ سے ہوگا، جیسے آپ سوچتے رہیں گے ویسے ویسے وہ نہریں مڑتی رہیں گی آپ کی سوچ کے اعتبار سے۔ آپ نے سوچا کہ یہ نہر ہمارے اس کمرے سے آ جائے، اس دروازے سے لے جائے تو دیر نہیں لگے گی، آپ کو پھاوڑا لے کر وہاں نہیں جٹنا ہے کہ صاحب کھدائی کر کے ادھر سے نکالیں، نہیں، وہ خود بخود نکلتی رہیں گی۔ تو دیکھیے سورہ محمد میں آیت نمبر غالباً 15 ہے، دیکھیں آیت نمبر 15 ہی ہے، دیکھیے سورہ محمد آیت نمبر 15، فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی شان، اس جنت کی صفت یہ ہے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اس کی صفت یہ ہوگی۔ کیا بھائی، کیا ہوگی اس جنت کی صفت؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی، نہر نہیں کہا اللہ نے، انہار جمع ہے، یعنی جو نہر بیان ہو رہی ایک نہیں کئی نہریں ہوں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے صاف شفاف فلٹر پانی کی نہریں ہوں گی، غیر آسن، جو کبھی بدلے گا نہیں، جس کا ذائقہ، جس کا مزہ، جس کا رنگ کبھی بدلے گا نہیں۔ یہاں پانی اگر ٹھہر جائے تالاب میں تو بدبو آنے لگتا ہے، تو کبھی بھی اس کا پانی بدلے گا نہیں، ذائقہ بدلے گا نہیں، رنگ بو مزہ بدلے گا نہیں۔ غیر آسن،
غیر آسن کا آسان ترجمہ اگلی ٹکڑے میں آ رہا ہے، لم یتغیر طعمہ، وہی معنی ہے غیر آسن۔ دوسری نہر وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی۔ انہار من لبن، لبن کہتے ہیں دودھ کو، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اور یہاں چائے کے لیے دودھ مشکل سے مل رہا ہے، اور وہاں کیا ہوں گی بھائی؟ نہریں ہوں گی۔ کہاں بیان ہو رہا ہے؟ لا ریب کتاب میں، کوئی شک نہیں ہے۔ وہ انہار، اور نہریں ہوں گی من لبن، دودھ کی، اور ایسا دودھ لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ، جس کا مزہ کبھی بھی بدلے گا نہیں، وہ دودھ خراب نہیں ہوگا دنیا کی طرح کہ اگر ذرا غفلت کی، گرم نہ کیا، دوسرے لمحے خراب ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لم یتغیر طعمہ، یہ بھی تو ایک مصیبت ہے، اچھا خاصا دودھ لے کر آئے، پتہ چلا گرم کرنا بھول گئے، شام کو سب خراب، کتنا ٹینشن ہوتا ہے آدمی کو۔ تو فرمایا یہ نہیں ہوگا کبھی بھی، لم یتغیر طعمہ، کبھی بھی اس کا ذائقہ مزہ بدلے گا نہیں، ویسے ہی رہے گا تازہ۔ اور نمبر 3، تیسری کون سی نہر ہوگی بھائی؟ نہر نہیں، ہر ایک دودھ کی نہر نہیں ہوگی بلکہ نہریں ہوگی۔ گرم دودھ، نیم گرم، ٹھنڈا، جی ہر طرح کے دودھ مطلوب ہوتے ہیں، تو ہر طرح کی نہریں ہوگی۔ نمبر 3، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، شراب طہور، پاکیزہ شراب کی بھی نہریں ہوں گی۔ یہاں کی شراب کی طرح نہیں جس کو پینے کے بعد اپنوں اور پرایوں کا ہوش ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی شراب طہور کی، جو پینے والوں کے لیے لذت سے بھری ہوئی ہوگی۔ للشارب، شارب مانے پینے والے، پینے والوں کے لیے لذت سے بھرپور، لذت للشاربین۔ چوتھی نہر ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، مصفہ مانے بالکل نتھرا ہوا، صاف ستھرا، صاف، مکھی کے واسطے کے بغیر شہد کی نہریں ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور صاف شفاف شہد کی بھی نہریں ہوں گی۔ اور یہی نہیں ہوگی وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل فروٹ تمام چیزیں ہوں گی۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان بھی ہوگا۔ کبھی بھی اللہ اب ناراض ہونے والا اپنے بندوں سے، جنتیوں سے نہیں ہے، اس کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ یہاں ناراضگی خطرہ انسان کو، جو مومن ہیں ان کو ہر وقت لگا ہی رہتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائے، آدمی اس سے بچا لیتا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ تو ایک ساتھ 4 نہروں کا تذکرہ تھا، باقی سورہ دہر کے اندر کئی نہروں کا تذکرہ اور ہے۔ سلسبیل ہے تو زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی، ہے یا نہیں؟ یفجرونہا تفجیرا، ایک نہر ایسی بھی ہوگی جو بندے خود بہا رہے ہوں گے، جدھر جدھر وہ چاہ رہے ہوں گے، بلکہ ساری نہروں کا کنٹرول ان کی دماغ ہی سے ہوگا۔ جس طرح چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، جس کمرے میں چاہیں گے، جس بگلے میں چاہیں گے، جس جنت میں چاہیں گے، وہاں وہ نہریں ان کی سوچ کے اعتبار سے بہتی رہیں گی، جاری ہوتی رہیں گی۔ جی فرمایا کہ یہ خوشخبری سنا دیجئے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے، کہ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ہر طرح کی جنتیں ہیں، باغ و بہار ہیں، اور جنتیں بھی ایسی ہوں گی، ہر جنت کی تجری من تحتها الانہار، کہ اس میں ہر طرح کی ہر دم رواں نہریں ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرہ، وہاں بھی ثمرہ کا تذکرہ دیکھ کر آئے ہیں نا، تو یہ تو پینے کا تذکرہ تھا، پھر کھانے کا بھی تذکرہ، پھر پہلے کھائیں گے پھر پیئیں گے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرہ، جب بھی ان کو پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، پیش کیا جائے گا، اور نو عمر بچے جو چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہوں گے وہ پیش کر رہے ہوں گے، جب پیش کریں گے ہر طرح کے پھل کھانے کے لیے، رزقاً، تو جنتی کیا کہیں گے معلوم ہے آپس میں؟ قالو، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یار یہ تو وہی ہے جو دنیا میں ہمیں دیا گیا تھا، اسی شکل کا سب لایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، خالی شکل میں اس کے متشابہ ہے، ذائقے میں نہیں، وہ تو چکھو تو صحیح، تو زمین و آسمان کا فرق پائیں گے دنیا کے پھل میں اور جنت کے پھل میں۔ اللہ اکبر، لیکن شکلاً وہ ملتا جلتا ہوگا۔ کیلا لایا جائے گا تو اسی انداز کا ہوگا، سیب اسی انداز کا ہوگا، لیکن ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق۔
وہ اتو بھی متشابہ، اگلے ٹکڑے میں ہے نا متشابہ، یعنی شکلوں میں ملتا جلتا ہوگا، ذائقے میں نہیں۔ ذائقہ تو جنت کی، کہاں جنت کی نعمتیں اور جنت کا پھل اور کہاں دنیا کے پھل، کوئی جوڑ ہی نہیں ہوگا۔ خالی ہاں متشابہ ہوں گے تاکہ مانوس رہیں، ورنہ اگر نیا پھل لا کے رکھ دیا جائے تو آدمی ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ بھی حکمت ہے اس میں اللہ کی، چونکہ اس شکل سے آپ مانوس ہیں، آپ اگر اس شکل میں نہ لایا جاتا تو رغبت مان نہ ہوتی، اس لیے اس شکل میں لایا گیا تاکہ آپ کی رغبت دیکھ کر بڑھے، ورنہ اس کے ذائقے، جنت کے پھلوں کے ذائقے میں اور دنیا کا جو پھل ہے اس کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، خالی شکلاً متشابہ ہوں گے۔ وہ اتو بھی متشابہ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے، جنتیوں کے لیے جنت کے اندر بیویاں بھی ہوں گی جو ہمیشہ پاک رہیں گی۔ سبحان اللہ بحمدی، وہاں تو بھائی کھانے کے بعد کی جو ضروریات ہیں وہ تو ہوں گی نہیں، وہاں استنجا خانہ ہونا نہیں ہوگا جنت میں بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یا نہیں؟ یہاں اگر آپ اس کے بغیر مکان بنائیں تو مکان بیکار ہے، لیکن وہاں نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتیوں کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یہاں کے جو مسائل لگے ہوئے ہیں وہ مسائل ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سب جنتی جنت کے اندر کتنا دنوں کے لیے بھیجے جا رہے ہیں؟ خالدون، ہمیشہ کے لیے ان کو داخل کیا جائے گا، کبھی بھی وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، جبکہ دنیا میں یہ بات نہیں ہے، آپ جتنا ہی بنا لے بہرحال آپ کو یہاں سے نکلنا ہے، اور اچانک نکلنا ہے، بغیر آپ کے بتائے یہاں سے نکالا جائے گا۔ لیکن جنت میں کیا فرمایا؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس صفت کے ساتھ اور ان نعمتوں کے ساتھ، ہمیشہ کی جوانی کے ساتھ، ہمیشہ کی صحت کے ساتھ جس پر کبھی بیماری نہیں، ہمیشہ کی جوانی کے ساتھ جس جوانی پر کبھی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ جس زندگی کے اوپر کبھی موت نہیں، ہمیشہ کے لیے ان کو داخل کیا جا رہا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم سب آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔